عمران خان بعض اوقات کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب حقائق سامنے آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کی تعریف کر رہے ہیں، یہ نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی شخصیت کا حصہ ہے، نہ امریکی صدور کبھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ وقت آنے پہ آپ کو پتہ چلے گا۔ پاکستان جیسے ممالک اور ان جیسے حکمران یا ڈکٹیٹرز ہمیشہ امریکہ کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے رہے۔ امریکہ نے انہیں استعمال کیا، اور جب وہ استعمال کر رہے تھے تب انہیں اپنی آنکھ کا تارا بنایا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ ماضی میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ اب آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف بڑھتی چلی جا رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان سے ایسا کیا چاہیے؟ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے شو شائن بوائے کا ان کو عالمی سطح پہ خطاب ملا ہوا ہے۔ اب جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کندھے سے پکڑ کے آپ کے وزیر اعظم کو اپنی طرف تھوڑا سا کھینچا، ایسے اپنے قریب لگایا اپنے ساتھ، وہ بہت عجیب تھا۔ یعنی ایسے جیسے کسی چھوٹے کو نہیں بلاتا کوئی، آپ چلے جائیں نا موٹر سائیکلوں والی یا کسی گیراج میں ایسی دکان پہ، تو جیسے وہ مالک اپنے چھوٹے کو نہیں بلاتا، ایسے وہ شہباز شریف کو ٹریٹ کر رہا تھا۔ اور شہباز شریف اس میں جو ہے وہ اچھل اچھل کے اپنا کانفیڈنس شو کر رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، کوئی عزت ہوتی ہے۔ ایک ایٹمی ملک کا وزیر اعظم ہے، اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ٹریٹ کر رہا ہے تو شہباز شریف اس میں خوش ہو رہے ہیں، ان کے لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ جناب کمال ہو گیا۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی کیا ہے، اور اللہ خیر کرے، مجھے لگتا ہے کوئی بڑا کام انہوں نے پاکستان سے لینا ہے، یا کوئی کاروائی انہوں نے بڑی ڈالنی ہے، کیونکہ نارملی ایسے امریکنز کرتے نہیں ہیں، ان کا طریقہ کار نہیں ہے یہ۔ تو عطا تارڑ نے اس کے اوپر لکھا، اور وہ بتایا، ویسے سارے ہی لکھ رہے ہیں، یہی رپورٹ ہوا ہر جگہ پہ۔ اب عطا تارڑ کا میں نے ذکر کیوں کیا، آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بہت پسند کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار اور بہت زبردست فائٹر ہیں۔ اچھا سید اس نے نہیں کہا تھا، یہ عطا تارڑ نے اپنے سے ڈالا ہے، اور غلطی ہوگی، حافظ بھی ساتھ ڈالنا چاہیے تھا۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں بہت شدت اختیار کر رہی تھی، ہم نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس جنگ کو رکوایا۔ جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے۔ اچھا نہ صرف 11 طیارے گرائے گئے، بلکہ انہوں نے کہا جی بڑے قیمتی طیارے گرائے گئے۔ اب طیارے 11 ہو گئے، یہ 6 سے سلسلہ شروع ہوا، 7 8 9 10، اب 11 ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا امریکہ کو پاکستان سے کوئی ایسا کام پڑ گیا ہے جو کام نکالنے کے لیے اب وہ خوشامد بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیا کام ہو سکتا ہے۔ ایک تو دیکھیں غزہ کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو استعمال کیا، اور تمام مسلم ممالک کو انہوں نے آگے لگایا۔ ابھی انہوں نے $7 ارب بورڈ آف پیس کی میٹنگ میں اکٹھے کیے ہیں۔ اس میں قطر نے $1 ارب دیا، سعودی عرب نے پیسے دیے، عرب ممالک نے زیادہ تر پیسے دیے ہیں، جبکہ کچھ ممالک جو ہے وہ اس کے اندر فوج دے رہے ہیں۔ جن ممالک نے ابھی تک فوج بھیجنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا، ان میں انڈونیشیا، مراکش، قزاقستان، کوسوو اور البانیہ، یہ ممالک ہیں جن کا اعلان کر دیا گیا کہ 5 ملک اپنی فوج بھجوا رہے ہیں۔ اس کے بعد اور ممالک بھی اپنی فوج بھیجیں گے۔ پاکستان اپنی فوج بھیجنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کی یا کسی فوجی کی کوئی مٹ بھیڑ نہ ہو وہاں فلسطینیوں کے ساتھ یا حماس کے ساتھ۔ لیکن ایسا ممکن کیسے ہے؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نقطہ نظر ہے اس ساری فورس کو وہاں پہنچانے کے پیچھے، وہ تو حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور حماس کا خاتمہ کرنا ہے۔ وہ حماس کو ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، اسرائیل کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس فورس کے اندر ابھی تک جو فوجیں گئی ہیں یا جا رہی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ انہیں صرف سیکیورٹی کی ڈیوٹی ملے، اس سے زیادہ کوئی کام انہیں کرنا نہ پڑے۔ اب یہاں میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں، وہ بڑے زبردست تجزیہ کار ہیں، وہ چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ کچھ ایک اور دوست ہیں، انہوں نے بھی یہی تھوڑے دن پہلے مجھے بات کہی تھی۔ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ یہ جو اسرائیل بار بار کہہ رہا نا کہ ترکی کی فوج ہم نہیں آنے دیں گے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک طرح کی نورا کشتی ہے، اور آپ ترکی کی فوج کو دیکھیں گے کہ وہ وہاں موجود ہوگی غزہ میں۔ میں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ طیب اردگان نا بہت سمجھدار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فوج غزہ میں جائے، اور یہی بات جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے ملک کے اندر رد عمل بڑا سخت آ سکتا ہے، تو اس لیے ان کی یہ خواہش ہے مبینہ طور پہ کہ اسرائیل منع کرے کہ ہم ترکی کی فوج نہیں آنے دیں، اور پھر جب ہم ترکی کی فوج بھیجیں گے تو ہم کہیں گے دیکھیں اسرائیل کے منع کرنے کے باوجود ہماری فتح ہوئی، ہم نے اپنی فوج بھجوا دی غزہ میں، اور ہم نے زبردستی بھجوائی۔ اب یہ فوج کام کیا کرے گی یہ سب جانتے ہیں، ترکی کی فوج ہو، پاکستان کی ہو، یا انڈونیشیا کی ہو، یا کوسوو کی ہو، جس کی بھی ہو، یہ فوج اسرائیل کی حفاظت کرے گی، اسرائیلی سرحدوں کا تحفظ کرے گی، اور اصل کام یہی ہے۔ اب طیارے جو ہیں وہ 11 کر دیے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ آنے والے دنوں میں جو ہے، اور یہ عطا تارڑ خود بتا رہے ہیں 11 کر دی، شرم بھی نہیں آتی بھئی، آپ تو بتائیں نا کہ 11 نہیں ہے، 6 ہے، 7 ہے، 6 طیارے تھے نا پہلے تو، اب یہ ڈبل ہو رہے ہیں، 11 کر دیے، یہ تھوڑے دنوں میں درجن ہو جائیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ تو ایسا لگتا ہے مذاق اڑا رہا ہے پاکستان کا۔ اگر یہ تعداد ایسے ہی بڑھتی رہی تو کچھ عرصے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاف سینچری کر دینی ہے انڈین طیاروں کی،
اور پھر ایک دن پتا چلے گا کہ انڈیا کا کوئی بھی طیارہ اپنے ہینگر میں نہیں ہے، سارے پاکستان نے تباہ کر دیے. تو پاکستان نے واقعی انڈیا کے طیارے تباہ کیے ہیں، لیکن ایسے تو نہ کریں آپ. اب تو آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں ایک طرح سے. پتہ نہیں کون سا کام ڈونلڈ ٹرمپ کو پڑ گیا، بھی ایران کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کرنا ہے. جو دھمکیاں آ رہی ہیں اور جو سچویشن رپورٹ ہو رہی ہے، کچھ یورپی ممالک نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے. ایک دو ممالک نے کہا اپنے شہریوں کو کہ نکل جاؤ وہاں سے فوراً ایران سے، کہ امریکہ ایک بڑا اٹیک کر سکتا ہے. اور یہ بات رپورٹ ہو رہی ہے. ایران نے اور رشیا نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ اٹیک کیا گیا امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے اور واپس جواب دیا جائے گا. یہ ایران کہہ رہا ہے جواب دیں گے، روس کہہ رہا ہے کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے. اب ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے یا کون سے ہتھیار ہیں یہ پتا چلے گا اگر لڑائی ہوگی تو. لیکن امریکہ چاہے ایران کے ساتھ لڑائی کرے، چاہے اس کے چین کے خلاف مفادات ہوں، چاہے اسے خطے کے اندر معدنیات کے معاملات دیکھنے، کچھ بھی کرنا ہو، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت اس ریجن میں کچھ حد تک پڑے گی اگر تو واقعی وہ ان پنگوں کے اندر آنا چاہتا ہے. اور پاکستانی فوج اگر چلی جاتی ہے وہاں پہ غزہ میں تو کافی حد تک امریکہ اپنا کام نکلوا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس حد تک جاتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے. شہباز شریف نے بھی تعریفوں کے پل باندھ دیے. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہباز شریف نے اپنی پوری تقریر میں اسرائیل کی مذمت نہیں کی. اسرائیل لگاتار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. شہباز شریف نے کہا جی کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں بتایا کہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے، ظلم کون کر رہا ہے. کچھ اور ممالک ہیں جنہوں نے یہ بات بولی کہ اسرائیل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے، فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے. پاکستانی وزیر اعظم نے یہ بات نہیں کی کیونکہ انہیں تقریر اسٹیبلشمنٹ نے لکھ کر دی تھی تو انہوں نے کہا جی اسرائیل کو آپ نے ناراض نہیں کرنا ایسا لگتا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کی تقریباً 70-80% ٹائم میں، اور تھوڑی سی بات انہوں نے یہ کی کہ جی فلسطین کے اندر امن آنا چاہیے، غزہ کے اندر امن آنا چاہیے، اور جو سیز فائر وائلیشنز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اب جب آپ کہتے ہیں نا سیز فائر وائلیشنز نہیں ہونی چاہیے تو ایسا لگتا ہے جیسے دونوں طرف سے ہو رہی ہے. بھئی یہ تو یک طرفہ ہے نا. تو انہیں کہنا چاہیے تھا وہ بات اور اس پلیٹ فارم کے اوپر کہنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ وہاں پہ اسرائیلی نمائندہ موجود تھا جس کے ساتھ پلیٹ فارم شیئر کیا شہباز شریف نے، تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی موقع تھا. شہباز شریف صاحب کھڑے تھے، ان کے ساتھ ایک فرد چھوڑ کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کا وزیر خارجہ کھڑا تھا، ان کا نمائندہ کھڑا تھا، اور شہباز شریف کو کھڑا بھی پیچھے کیا ہوا تھا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. شہباز شریف صاحب سے آگے جو ہے وہ وزرائے خارجہ اور اس طرح کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. اب ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے تو آگے اگر کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن شہباز شریف صاحب کو پچھلی صف میں بھیج دیا جیسے اکثر انہیں بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی کھڑا کر دیا اسی صف میں اسرائیلی نمائندے کو بھی، اور یہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور چہرے پہ ان کی خوشیاں ٹپک رہی تھیں. تو ایک تاریخی موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب نے گیم اٹھائی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ساتھ کھڑے ہو گئے اسرائیلی نمائندے کے، اور اسرائیل کی مذمت بھی نہیں کی. ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بتاتا ہوں آگے جا کے کہ شہباز شریف نے کیا کہا، لیکن دیکھیں یہ جو جماعت اسلامی، تحریک لبیک، فضل الرحمان، طاہر اشرفی، یہ بہت سارے نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ بھی، اور بہت سارے ہمارے دانشور ہیں، خاص طور پہ وہ پلاٹوں میں بھاگنے والا جو لال ٹوپی، یہ سارے اب منافقت کریں گے یا بتائیں گے کچھ. دیکھیں نا عمران خان کو تو یہ سارے کہتے رہے ہیں اکثر اوقات کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، جو کہ بہت غلط ہے، قابل مذمت ہے، ایسا کسی کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ سارے یہ کہتے رہے نا. تو اب یہ بتائیں نا کہ آج جو ہوا وہاں امریکہ میں، اس کے اوپر ان کا رد عمل کیا ہے، یا اس کے اوپر یہ کیا موقف رکھتے ہیں. تو فی الحال تو سارے چپ ہیں، میں خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ ایک طرح کی منافقت ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب شہباز شریف نے یہاں تک کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے کہ لیٹ می سے مسٹر پریزیڈنٹ، کہ جناب صدر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے، یو آر ٹرولی سیویئر آف ساؤتھ ایشیا، آپ پورے جنوبی ایشیا کے سیویئر ہیں. شہباز شریف صاحب اللہ رب العزت ہے سیویئر. یہ جوتے پالش کرنے کے چکر میں اپنا ایمان خراب نہ کریں. یہ بات اگر عمران خان نے کہہ دی ہوتی نا تو مولویوں نے زمین آسمان ابھی تک ایک کر دینا تھا. یہ بات اگر عمران خان نے کی ہوتی نا تو ابھی تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے پٹ سیاپا ڈال دینا تھا. پاکستان کے دانشوروں نے، مولویوں نے، ان سب نے رولا ڈال دینا تھا کہ آپ کیسے سیویئر کہہ سکتے ہیں، آپ تو اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں. ابھی تک مولویوں نے عمران خان کا نکاح جو ہے وہ فارغ کر دینا تھا کہ جناب دوبارہ نکاح کریں، آپ کا تو نکاح فارغ ہو گیا. یہ قسم کے مولوی فتوے دیتے ہیں. تو سیویئر آف ساؤتھ ایشیا، ایک ایک آدمی کا سیویئر اللہ رب العزت، وہی جان بچانے والا، وہی جان لینے والا، وہی پیدا کرنے والا، سب سے بڑا، سب سے طاقتور ہے. ہمارا یہ ایمان ہے. لیکن شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از دا سیویئر آف ساؤتھ ایشیا، اور وہ بڑی تعریفیں کی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنے نوبیل پیس پرائز، امن کے لیے ان کا کردار، وہ اس پہ باتیں کرتے رہے. اس کی کمزوری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور یہ ان کو سمجھ آ گئی. تو یہ گیم اٹھا کے رکھتے ہیں. گارڈین نے اس کو کیسے دیکھا یہ دیکھیں آپ. گارڈین لکھتا ہے اس اجلاس میں صرف آمر، ڈکٹیٹرز اور غیر نمائندہ حکومتیں شریک ہوئے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب نے اس پہ ایک بڑا دبنگ تبصرہ کیا ہے. انہوں نے کہا ٹرمپ کے سارے حواری اکٹھے تھے، اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کا سودا کرنے پر تعریف تو کرا لیتے ہو، مگر کوئی استثناء تمہیں نہ تعریف معاف کرے گی،
फलस्तीनी रियासत का एक नुमाइंदा भी मौजूद नहीं था। आसिम मुनीर का नाम लेकर ट्रंप ने बता दिया कि मुजरिम कौन है। ये जनाब जावेद हाशमी साहब का इस मामले में ट्वीट है। बहरहाल ये अब तक की सिचुएशन थी, मैंने आपके सामने रखी। अब नाज़रीन आ जाए कि एक्चुअली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या जब इमरान खान साहब की आंख का मामला बना। अब जो चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं ना, ये मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की है और ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो गुज़िश्ता चंद दिनों में हुआ और आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि हुआ क्या था। जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख की बीमारी का मामला बाहर आया, सलमान सफदर साहब रिपोर्ट लेकर आए और रिपोर्ट इसलिए बनवानी पड़ी क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का वफद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था। वो रिपोर्ट जब मंजर आम पे आई तो हुकूमत घबरा गई थी। हुकूमत को लगा कि बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आने वाला है। मोहसिन नकवी के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बंदों से राब्ते शुरू हुए। मैं जानता हूं कौन बंदे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना उनकी मंजी ठुक जाएगी। हालांकि उनका कसूर कोई नहीं है, वो तो बेचारे पैगाम रसा थे। और उन बंदों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उन्होंने इमरान खान साहब की फैमिली से राब्ता शुरू किया क्योंकि बीमारी का मामला है तो फैमिली की प्रायोरिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यकीन दहानी करवाई गई मोहसिन नकवी की जानिब से कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन अपना दबाव बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के रेड जोन में मम्मी डैडी किस्म के धरने दे दिए और उसके ऊपर भी हुकूमत ने अपना चेक रख दिया कि दरवाजों के अंदर बंद करो, इन्हें बाहर नहीं निकलने देना, प्रॉपर इनको घूमने फिरने नहीं देना हमने। तो वो मम्मी डैडी किस्म के जो धरने थे बिल्कुल होम्योपैथिक किस्म के, उनसे हुकूमत को फर्क कोई नहीं पड़ा और पाकिस्तान के अंदर कोई काबिल जिक्र लोग निकले नहीं। यानी जिस तरीके से लोगों को लीडरशिप ने निकालना था, लीडरशिप तो सारी गायब हो गई और बाकी पहुंच गई इस्लामाबाद के रेड जोन में और उन्होंने अपने आप को 3 इमारतों के अंदर बंद कर लिया। सुहेल अफरीदी भी उन लोगों में से एक थे जो इस ट्रैप में आ गए कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी और हमें यहाँ पे एक अलामती धरना देना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि इनके पास ग्राउंड के ऊपर कोई तैयारी नहीं थी कि बड़ी तहरीक एकदम चला सकते या लाखों लोगों को एकदम इकट्ठा कर सकते। इनकी ग्राउंड के ऊपर तैयारी नहीं थी। जो बात मैं आपको 1-1.5 महीने से बता रहा था कि जनाब ये मोमेंटम बना रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे तैयारी नहीं है। अब हुकूमत ने जब ये देखा ना कि दम खम नहीं है इनके अंदर, तो हुकूमत की नीयत बदल। फिर हुकूमत ने जो वादे किए थे वो उनसे मुकर गए और बड़े आराम से हुकूमत ने छोटे छोटे बहाने बना के इनको फारिग कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ग्राउंड पे कोई बहुत बड़ी तैयारी करनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अब वो करने जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो अमन फोर्स है, यानी इसका नाम अब मैं आपको बता देता हूं, इमरान खान रिहाई फोर्स इसका नाम बताया था सुहेल अफरीदी साहब ने। मेरी कासिम सूरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर जो एतराज किया जा रहा है ना, कोई मुसल्ला विंग है, तो उन्होंने कहा जी हम मुसल्ला पार्टी है ही नहीं, हमने कभी गोली नहीं चलाई, हमने कभी किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि हमारे ऊपर जो कत्ल डाले गए बाद में पता चला कि वो तो किसी और ने किए। यानी वो जो 4 रेंजर्स वाले शहीद हो गए थे वो किसी और ने गाड़ी से शहीद किए थे। तो हम तो एक पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम इसके अंदर एक लफ्ज अमन शामिल कर देंगे। कासिम सूरी साहब ने मुझे बताया, वो आजकल अपने चैनल पे भी ये चीजें बता रहे हैं और मेरी आपसे गुजारिश है उनके चैनल को फॉलो करें, उनके चैनल को देखें। मैं देख रहा हूं पिछली चंद वीडियो से थोड़ा सा हो सकता है फायरवॉल सारे उन पे लगा दिए हो गवर्नमेंट ने, या उनके ऊपर भी फायरवॉल की जद आ गई हो क्योंकि एकदम लाखों में गई उनकी वीडियोस और फिर एकदम नीचे चली गई। तो आप सबसे गुजारिश है कि कासिम सूरी साहब की वीडियोस भी देखें ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिले और उनके जरिए से पाकिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट मिले। तो अभी जनाब ये इमरान खान रिहाई अमन फोर्स इसका नाम रखा जाएगा, इकराफ, IKRAF, इकराफ, इमरान खान रिहाई अमन फोर्स। और ये बहुत बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस आइडिया को लेकर कुछ जगहों पे बेचैनी है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा हक ना मारा जाए, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो हमसे बड़ी चीज बनने जा रही है, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा तसादुम शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों के ऊपर एजेंसियों का दबाव है कि ये काम आपने होने नहीं देना। तो हर एक के अपने अपने तहफुजात हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके साथ खड़े हैं, इस कॉज के साथ कि ठीक है बनाओ एक बहुत बड़ी फोर्स नौजवानों की और ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। और यही वो स्ट्रीट मूवमेंट है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था। अब ये होगा क्या, देखिए इसके अंदर यूथ विंग भी होगी, इसके अंदर खवातीन विंग भी होगी, लॉयर विंग भी होगी, स्टूडेंट विंग इसके अंदर होगा, आम नौजवान, ताजर विंग, उलमा विंग, यानी बहुत सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के जितने लोग हैं जो अलग अलग तरह से हैं या आवाम के अलग अलग तरह के जो पूरे एक पोर्शन है वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये इनका टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है। मैं अभी बता नहीं रहा, वो खुद ही अनाउंस करेंगे। एक बड़ा टारगेट उन्होंने रखा है कि इतने नौजवान हमने खैबर पख्तूनख्वा से इकट्ठे करने और फिर पंजाब से इतने, फिर बलूचिस्तान और सिंध का, आजाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, हर जगह का उनका अपना एक टारगेट है कि बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। फिर ये लोग क्या करेंगे उसका भी पूरा मंसूबा है। तो ये बड़ा काम होने जा रहा है आने वाले दिनों। देखिए मैं मायूस कभी नहीं होता और मैंने आपको कहा कि मैं आपको मायूस होने नहीं दूंगा। अब लड़ाई लड़नी जो है इसमें कभी आप नीचे गिरेंगे, कभी आप उठेंगे, कभी आपको चोट लगेगी, कभी आप चोट पहुंचाएंगे,
کبھی آپ پیچھے ہٹیں گے، کبھی آپ آگے بڑھیں گے، کبھی آپ کو شکست ہوگی، کبھی آپ شکست دیں گے. لڑائی تو لمبی چلے گی. عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے نا، یہ لڑائی پھر بھی چلے گی اور یہ چلتی رہے گی. اس لڑائی میں پاکستانیوں کو ایک دن جیتنا ہے اور ایک دن پاکستانی جیت جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس پہ میری اطلاع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے فوری طور پہ انفارمیشن گیدرنگ شروع کی ہے کہ یہ آئیڈیا کیا ہے، اس کے اندر کیا ہوگا، کون لوگ اس کو لے کر آ رہے ہیں اور ان کو روکنا کیسے ہے. تو سہیل آفریدی کے خلاف بہت ساری سازشیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے، بہت سارے لوگ لانچ ہوں گے، بہت ساری سٹوریز لانچ ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ وہ کاؤنٹر بھی ہوں گی. تو ناظرین یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایک خبر علینا شگری صاحبہ نے دی ہے. دیکھیں وہ جہاد والا جو معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے نا انفارمیشن منسٹر، وہ اپوزیشن کی طرف سے کھیل رہی ہیں. جتنی شرمندگی انہوں نے پنجاب حکومت کی کروائی ہے نا، اتنی شرمندگی پنجاب حکومت خود کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی. یعنی انہوں نے بہت ساری ایسی حرکتیں کی ہیں جس سے پنجاب حکومت کو لگاتار شرمندگی ہو رہی اور ان کا ایک کے بعد ایک جھوٹ پکڑا جا رہا ہے. میرے خیال میں پنجاب حکومت جتنی جلدی ان سے جان چھڑوا لے اتنا بہتر ہوگا پنجاب حکومت کے لیے. بہت سارے اور لوگ ہیں وہ اچھا کام کر سکتے ہیں انفارمیشن منسٹر کے طور پہ. اب علینا شگری صاحبہ نے یہ جہاد والا جو انہوں نے ایک بلنڈر کیا، اس پہ انہوں نے ایک خبر دی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی مریم نواز اپنے دوروں کے لیے پاکستان ایئر فورس کا جہاز استعمال کرتی رہی ہے جو ٹیکس دہندگان کے پیسے سے چلتا ہے. اس جہاز کے اندر موجود سیٹ کورز، ان کا رنگ مریم نواز کو پسند نہیں آیا تھا. پھر بتایا جا رہا ہے کہ جہاز کی سیٹوں کے کور تبدیل کرنے پر تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کو ایئر فورس کے جہاز کے اندر سیٹوں کا رنگ پسند نہیں ہے، لہذا سیٹوں کا رنگ تبدیل کر دیا جائے. 1.5 کروڑ انہوں نے خرچ کر دیا اس کام پہ. یعنی مریم نواز کی خواہش تھی کہ جب وہ سفر کریں تو جہاز کی سیٹ کور ان کے پسندیدہ سٹائلش رنگ میں ہوں، اور اس خواہش پر عمل درآمد بھی کیا گیا، وہ بھی عام عوام کے ٹیکس کے پیسے. اور پاکستانی بھوکے مر رہے ہیں. یہ جناب جتنے کی ایئر لائن بیچی ہے اس سے مہنگا انہوں نے اپنے لیے ایک لگژری ترین طیارہ لے لیا ہے. امیر ترین حکمران ایسے طیارے نہیں رکھتے جیسے حکومت پنجاب نے اپنے لیے طیارہ لے لی. یہ عوام سے پیار کریں گے، یہ عوام کے لیے کام کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہو. یہ اپنی ذات اپنے خاندان سے باہر دیکھ نہیں سکتے.